السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ للہ آپ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ آپ کی آپ خیریت اللہ سے ہیں؟ کا ہے، شکر ہے اللہ کا، بہت کرم ہے اس کا، اتنا بھی شکر ادا کرنے کا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء۔ ایک دعائے مغفرت پڑھوں گے اس کے بچے کے لیے، جو بچہ تھا اس کی طرف سے، علی فہد اس کا نام ہے۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وآلا خيرا من آله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وادخله الجنة وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ آج کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آج کی تفسیر سورۃ الانعام، سورہ الانعام آیت نمبر 150 سے۔ الانعام 150، انعام نہیں ہے، الانعام 150۔ قل کہہ دیجئے، حلما حاضر کرو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین وہ گواہ، یشہدون جو گواہی دیں کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی حرم اس نے حرام کیا ہے، ہاذا ان چیزوں کو۔ تو اب پیچھے سے ہی بات جڑی ہوئی ہے جو خود ساختہ شریعت سازی کی بھی تھی، مشرکین مکہ نے حلال جانوروں کو حرام کر دیتے تھے بتوں کے نام پر، اسی سلسلے میں بات ہے۔ اور حلومہ کا جو ورڈ ہے یہ ایک خاص ورڈ ہے، اسم فعل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے حاضر کرو، لے کر آؤ، پیش کرو۔ تو پیش کرو، حاضر کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گواہوں کو، خاص کانٹیکس میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ گواہ اپنے لے کر آؤ۔ کون سے؟ وہ گواہ جو الذین یشہدون، جو یہ گواہی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حرام کی ہیں، ان اللہ حرم ھذا۔ تو ھذا کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ جو خود ساختہ چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھیں، جانور جو حرام کیے ہوئے تھے بتوں کے نام پر، یا کھیتی بھی کی ہوئی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ جو یقینی علم کی بنیاد پر شہادت دے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فلاں اور فلاں چیز کو حرام کیا ہے، فلاں کو حلال کیا ہے۔ تو چیلنج دیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ چلو کوئی گواہ پیش کرو۔ ظاہر ہے بغیر گواہی کے تو کوئی بات مانی نہیں جاتی۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ گواہ تو اس بات کا کوئی تھا ہی نہیں، تو وہ لائیں گے کہاں سے؟ اس بات کا کون گواہ تھا؟ ان کی جھوٹی سچی شریعت سازی کا۔ پھر اگر بالفرض محال وہ کوئی دوسرے جھوٹے گواہ بنا کے لے آئیں، جیسے آج کل بھی کیا جاتا ہے نا، جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ انہوں نے گواہی دے بھی دی، کوئی گواہ ڈھونڈ کے لے آئے، جھوٹے بنا کے لے آئے، فَلَا تَشْهَدْ، تو نہ تم گواہی دینا معاہم ان کے ساتھ۔ تو اگر وہ کوئی جھوٹے گواہ لے بھی آتے ہیں تو کبھی بھی آپ ان کی گواہی پر ہم نوا نہ بن جائیں، نہ سمجھ لیں کہ وہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جم کر کھڑے ہو جاؤ انصاف کرنے کے لیے، اور جب بھی گواہی دو تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سچی گواہی ہونا چاہیے۔ اور سورہ مائدہ کے اینڈ میں فرمایا تھا کہ روز قیامت کیا کام آئے گا؟ سچوں کی سچائی کام آئے گی، یوم ینفع الصادقین صدقہم۔
تو دراصل گواہ لانے کو جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ اتمام حجت کے لیے کہا جا رہا ہے. گواہ تو ان کے پاس تھے ہی نہیں نا، اتمام حجت کیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے جھوٹے پڑ جائیں. اور اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جب گواہ نہیں لا سکیں تو کچھ ان کی عقل کے تالے کھل جائیں اور صحیح عقل والے مشرکانہ رسومات سے باز آ جائیں. اس لیے کہا کہ چلو گواہ لاؤ، کوئی تو ثبوت دو نا کہ یہ تم جو غلط شریعت سازی کر رہے ہو اس کے بارے میں کوئی گواہ آپ کے پاس موجود ہے کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر جھوٹے گواہ لے آتے ہیں تو پھر فائن شہید ہو فلا تشہد، جھوٹے گواہ لا کے جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ گواہی نہیں دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا بہت گناہ کا کام ہے. اور ولا تتبع، اور نہ تم پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، اس کی پیروی نہ کرو، احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات نفس کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ ان کی بھی پیروی نہ کرو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ، آخرت کے اوپر، وہم، تیسرا کام کیا کرتے ہیں وہ لوگ، وہم، اور وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ ہمسر ٹھہراتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں. تو آپ ان کی خواہش نفس کی ہرگز پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. نمبر 1، احکامات کو جھٹلا رہے ہیں. آیات سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں. اور نمبر 2، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اور نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی وہ لوگ ہی دے سکتے ہیں، نمبر 1، جن میں یہ 3 پراپرٹیز ہوں گی. تو کون کون سی پراپرٹیز ہوں گی؟ کہ وہ خواہش نفس پر چلنے والے ہوں گے، نمبر 1. تو آپ ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. آیات کو جھٹلانے والے ہوں گے خواہش نفس کی پیروی کر کے. اور دوسرا کیا ہے؟ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ لوگوں کے حکم کو برابر لے آتے ہوں گے. تو ایسے جھوٹے گواہوں کی، جو ایسے ہی لوگ جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں حلال حرام کے بارے میں جن میں یہ تینوں پراپرٹیز ہوتی ہیں. قلت اور حرمت کے احکامات لوگوں کے ہاتھ میں دیکھ کر رب کا ہمسر بناتے ہیں. اس کے وہم بربہم یعدلون کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ 3 خوبی تو نہیں کہہ سکتے، صفت بتائی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی خواہشات کی ہرگز بھی پیروی نہ کریں. نمبر 1، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. نمبر 2، آخرت پہ یقین نہیں ہے. نمبر 3، اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں. یعنی حلت اور حرمت کے احکامات میں دوسروں کا، بندوں کے کہنے کو رب کے برابر لے آتے ہیں. اس آیت کا لیسن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات نہیں ماننی جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں. تتبع اہواء الذین ولا تتبع، جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں. تو کیوں نہیں چلنا ایسے لوگوں کے پیچھے؟ کیونکہ ایسے لوگ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. خواہش نفس کی پیروی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ان ساری چیزوں میں لنک ہے. جو خواہش نفس کی پیروی کرے گا، دل کے کہنے پہ چل رہا ہوگا، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کسبو بھی آیات ہی نہ بھی کرے گا، کیونکہ وہ تو دل کے کہنے پہ چلتا ہے، اللہ کی آیات پہ تھوڑی چلنا ہے. اگنور کر دے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. تو جو خواہش نفس پہ چلتے ہیں، یہ ہماری سمجھنے کی بات ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کو جھٹلاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ لا یؤمنون بالآخرہ، ان کو آخرت کے اوپر پکا ایمان نہیں ہوتا نا. کیونکہ آخرت پر پکا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا. اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنی خواہش نفس پہ چل رہے ہوں، اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہوں، اگنور کر رہے ہوں، آخرت پہ یقینی نہ ہو پکا، تو پھر وہی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ہم بے ربہم یعدلون، وہ پھر بے یقینی میں، لا علمی میں، دل کی خواہشات پر چلتے ہوئے شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو رب کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے دل کی خواہش کو ہی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، رب کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی اس سے بڑا چیز نہیں ہے جس کو خواہش، کوئی اس سے بڑا الہ نہیں ہے کہ جس خواہش نفس سے بڑا الہ نہیں کہ جس کو جو لوگ ہیں وہ الہ بناتے ہیں. یعنی خواہش نفس اس زمین کے اوپر سب سے بڑی الہ ہے، معبود جس کو بنایا جاتا ہے.
معبود بنایا جاتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، جو انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے نا، اس کو معبود بنا لیتا ہے کہ نہیں بنا لیتا؟ جب وہ دل کے کہنے پہ چلتا ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روئے زمین پہ جس سب سے بڑا، جس کو لوگ الہ بناتے ہیں، سب سے زیادہ الہ بناتے ہیں، وہ خواہش نفس ہے جس کو الہ بنایا جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جو خواہش نفس پہ چل رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہیں تو اپنے خواہش نفس کو ہی اللہ کا شریک کر لے گا۔ وہ بے ہوم بے رب یادلون۔ پھر فرمایا گیا قل کہہ دیجئے ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے، تعالو آؤ۔ اور تعالو کا لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، الف سے ہے بلندی کی طرف آؤ، اور یہ بلانا جو ہے حصی معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر کی طرف آؤ، اور مانوی معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ تمہیں بلندی کی طرف لے جائیں گے، اس کی طرف آؤ۔ یاد رکھے کہ سورہ الانعام کے آخری دو رکوع شروع ہو رہے ہیں، اور یہ جو آیات آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے آیت نمبر 151 سے، بہت ہی اہم ترین آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جو خود ساختہ قوانین بنائے ہوئے ہیں، آؤ میں تمہیں اصل میں بتاتا ہوں، کتاب اللہ سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ حقیقتاً اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، حلال و حرام کے اصل میں احکامات کیا ہیں۔ دیکھیے آیت کو، قل کہہ دیے تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں۔ تلاوت سے ہے اتلو کا لفظ، متکلم کا سیکھا نا، تلا یتلو تلمن و تلاوت۔ تو آؤ میں تم کو کتاب اللہ سے کی تلاوت پڑھ کر کے سناتا ہوں، خود سے نہیں بتاتا۔ کیا سناتا ہوں؟ ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، علیکم تم پر، جو تم نے خود سے بنائے ہوئے نا حرام حلال، وہ نہیں ہے۔ میں تم کو اصل چیزیں بتاتا ہوں کہ رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کتاب اللہ سے پڑھ کر سناتا ہوں، تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ تو یہ اہم ترین احکامات ہیں جو آگے دیے جا رہے ہیں، اہم ترین آیات ہیں 150 سے 153 تک، اور یہ وہ احکامات ہیں جو انسان کی کامیابی کی بنیاد ہیں، اور یہ وہ احکامات ہیں جو آگے 9-10 دیے جائیں گے، جو حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے اس میں بھی تھے، تورات میں۔ تو یہ قرآن کی بہت اہم ترین آیات ہیں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان آیات میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو دی تھی۔ اسی طرح ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ الانعام میں چند آیات محکمات ہیں، محکم ہیں، اور وہ ام الکتاب ہیں، اور وہ آیات یہی ہیں تعالو سے آگے 3 آیات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں آسمانی ہدایت کے وہ احکامات ہیں جو تمام پچھلی شریعتوں میں بھی مشترک تھے۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں پر ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، یعنی وہ الہامی باتیں ان میں ہیں جن پر دین کی بنیاد رکھی جاتی۔ کعب بن احبار جو یہود عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، کعب ہے کاف این بے بن احبار، تو مسلمان ہو گئے تھے، یہود عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیات جن میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، جن کو 10 چیزوں کو منع کیا گیا ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اب ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ابو داود اور نسائی کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون مجھ پر 3 باتوں پر بیعت کرے گا، تم میں سے کون مجھ پر 3 باتوں پر بیعت کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 آیات کی تلاوت کی، پھر فرمایا جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ 3 آیات کون سی ہیں؟ 153 سے 151 سے 153 تک جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کی تفصیلات آپ آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں۔ اہم بات یہ ہے جو ان اقوال کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دین کی بنیاد ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ بنیاد، جو ان بنیاد کو سمجھ لے گا، دین کی بنیاد کو عمل کر لے گا، تو سمجھ لیں وہی سیدھے راستے پر ہے۔ بھٹکنے سے بچنے کے لیے ان 3 آیات کو خاص طور پر
سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے غور سے سننا ضروری ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے ہر ڈسٹریکشن سے پاک ہو کر، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب سمجھ میں آئے گی تو عمل میں آئے گی۔ اگر بیچ میں کوئی ڈسٹریکشنز رہیں تو نہ آپ کو بات سنائی دے گی، نہ سمجھ میں آئے گی اور نہ عمل میں آئے گی۔ تو چلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غور سے سن کر کیا احکامات دیے جا رہے ہیں جس پر دین کی بنیاد ہے۔ تو قل کہہ دیا تعالو آؤ اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں ما حرما جو حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر۔ تو وہ حرام چیزیں کیا ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو رب نے حرام کی ہے۔ نمبر 1 اس کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، شیئن کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات غور طلب ہے، آیت کی احکامات کی طرف چلتے ہیں جو بیچ میں رہ گئی وہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ یہاں پر لفظ آیا ہے تعالو اتلو، آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں۔ تو اتلو کا لفظ تلا یتلو تلون اور تلاوت سے ہے۔ معنی ہوتے ہیں اس کے تلا یتلو اور تلاوت کے کسی کے پیچھے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، متصل ہو کے چلنا، ٹھیک، بالکل جڑ کر ساتھ چلنا۔ تو تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی کتاب کی ہوتی ہے۔ تو تلاوت کا معنی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی چیز نہ آئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان کوئی چیز نہ آئے؟ کہ انسان پڑھتا جائے، ایک ایک لفظ کے پیچھے پیچھے جائے، ڈیپتھ میں جائے، اس کو سمجھے اور سمجھ کے عمل کرتا جائے، اور بندے اور کتاب کے درمیان کوئی اجنبیت نہ رہے، کوئی چیز عمل میں حائل نہ ہو۔ تو یہ 3 اسٹیپس ہیں تلاوت کے۔ تلاوت کے 3 اسٹیپس ہیں، پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں تلاوت کیا ہے؟ کہ ناظرہ جو ہے وہ بس آپ پڑھنے بیٹھ کے تلاوت ہے، جبکہ تلاوت کے اصل معنی کیا ہے؟ متصل ایک ایک لفظ کے پیچھے جانا اور سمجھ میں آ کر عمل کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب لوگوں کو بتائیں، مشرکین مکہ سمیت ہر کسی کو بتائیں کہ آؤ میں تمہیں کتاب اللہ سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ تو نمبر 1 چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ شیئا اس میں نکرہ ہے، کوئی چھوٹی نہ بڑی نہ ظاہری نہ باطنی نہ حصی نہ مانوی خفی نہ ظاہری، کسی بھی طور پر کسی بھی چیز کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز شریک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کسی قیمت پر اللہ کی ذات، صفات، عبادت، الوہیت، ربوبیت میں کسی کو کسی طریقے سے بھی شریک نہ کرنا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ٹکڑے کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا جلا دیے جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پیچھے ہی ان کو آگ کے علاوہ میں ڈالا گیا تھا، تو کیا وہ رک گئے تھے؟ نہیں، وہ کود پڑے تھے۔ پھر اسی طرح دیکھیں آپ آگے پڑھیں گے کہ سورہ البروج جو ہے اس میں ایک قوم کا ذکر ہے اصحاب اخدود کا، تو ان کو صرف اس جرم کی پاداش میں اس وقت کے بادشاہ نے، بادشاہ وقت نے خندقیں کھدوا کر اس میں ڈلوا کر جلوا دیا تھا کئی لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ کی، تو وہ جل گئے انہوں نے، لیکن ایمان سے نہیں پھرے تھے۔ تو یہی حدیث میں کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے ایک اور حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ مطلقاً شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلقاً کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم کی حدیث مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں معراج کے موقع پر عطا کی گئی تھی۔
5 وقت کی نمازیں جو آخر میں 5 وقت کی فرض ہوئی تھی، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور شرک نہ کرنے والے کی مغفرت کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا، لیکن شرک سے بچنا بڑی مشکل کام ہے۔ کوئی ہر انسان میجورٹی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ ایک ریمائنڈر لے لیں کہ شرک ہوتا کیا ہے اور کس کس چیز میں ہوتا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک؟ ذات، صفات، عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کا ہمسر ٹھہرانا، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مان لینا۔ ہمسر کیسے ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور آپ اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات مان لیں، جیسے اوپر کہا گیا نا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، رب کے برابر لے آتے ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینیشن ہے۔ پھر شرک کے 2 مین اقسام ہوتے ہیں، شرک اکبر ہوتا ہے بڑا شرک، اور شرک اصغر ہوتا ہے چھوٹا شرک۔ تو شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ بڑا شرک، اس کی آگے مزید ڈویژن ہوتی ہے شرک اکبر کی۔ تو کیا ڈویژن ہے؟ شرک سے ذات ہوتا ہے، ذات میں شرک، شرک سے صفات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور شرک فی الاسماء صفات ہے، اور شرک فی العبادہ ہے، اور شرک فی الحکم بھی ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اب سب سے پہلے اللہ کی ذات میں شرک کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ تو یہ اللہ کی ذات میں کوئی فرشتوں کو، کوئی بتوں کو، کسی کو بھی آپ شریک ٹھہرا دیں، جنوں کو، تو وہ ذات میں شرک ہوتی ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ صفات میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور اسماء حسنہ، اسماء صفات جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، صحت دینے والا ہے، شافی ہے، رازق ہے، رزاق ہے، یہ ساری کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اولاد دینے والا ہے، حلال حرام کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس کے اس صفات کے اندر یا اسماء صفات جو اس کی ہیں اس میں کسی کو شریک کیا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح عبادت میں شریک کیسے کیا جاتا ہے؟ تو عبادت کو آپ کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے، قلبی ہوتی ہے، قولی ہوتی ہے، بدنی ہوتی ہے، اور مالی ہوتی ہے۔ تو قلبی عبادت میں کیا ہونا چاہیے کہ جس میں شریک کوئی نہ ہو؟ کہ قلبی عبادت یعنی قلب کے اندر ڈر، محبت، توکل صرف اللہ کا ہو۔ اگر کسی کا ڈر یا محبت اللہ کے محبت سے اوپر دل میں موجود ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ ہاں، قلبی جو عبادت ہے اس میں شرک ہو گیا۔ پھر اسی طرح قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ دعا اور اذکار وغیرہ، تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بدنی عبادات تو آپ کو پتہ ہے، نماز اور یہ حج اور اعتکاف وغیرہ، تعظیم کرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جھکنا آگے۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ صدقہ اور قربانی اور یہ سب جو بھی ہے، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، تو یہ سب بھی کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور شرک فی الحکم کیا ہوتا ہے؟ کہ حکم اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہے اور آپ اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان رہے ہیں، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا کوئی مذہبی رہنما ہے، آپ کے والدین ہیں، کوئی سیاسی رہنما ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ شرک فی الحکم ہو جاتا ہے، یا اپنی خواہش نفس کا حکم۔ تو یہ ہے شرک کی اقسام۔ یہاں پر ایک ریمائنڈر آپ کو مل گیا ہمیں۔ تو بہرحال حکم دیا جا رہا ہے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہے، اللہ تشرکو بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ شرک کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ تعالیٰ کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں گے اس میں سے وہ معاف کر دیں گے۔ تو شرک وہ گناہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہوتا، الا یہ کہ انسان شرک سے باز آ جائے، پورے طریقے سے توبہ کر لے۔ تو دین کی پہلی سب سے بڑی بنیاد، آپ ان آیات میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ دین کی بنیاد۔ تو سب سے بڑی بنیاد شرک سے مکمل پرہیز ہے۔ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا 18 انبیاء کا نام لے کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ سورہ لقمان میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو پہلی دین کی بنیاد توحید خالص ہے۔ اگر آپ نے توحید خالص سے دین کی بنیاد نہیں رکھی تو آپ کے دین کے پلرز اور دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اگر کھڑی بھی ہوگی تو بہت جلد گر جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اصل میں؟
وہ یہ ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے، ہاں، منع کیا ہوا ہے، شدید مذمت ہے۔ تو دوسری بات ہے والدین کے ساتھ احسان، اللہ کے حق کے فوراً بعد دوسرا حکم ہے، اور یہ حکم قرآن میں کئی جگہ دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 23 24 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرا رب فیصلہ کر چکا کہ نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں آگے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تیرے پاس، تو ان کو اف بھی نہ کہو، اف لکم، اف بھی نہ کہو، ولا تنہر، ان کو جھٹکو نہیں، اور ان کے لیے اپنے بازو بہت رحم کے ساتھ کندھے جھکا دو۔ تو بنی اسرائیل میں یہ حکم ہے۔ پھر سورہ نساء 36 میں بھی اسی طرح کا حکم ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک کہ اپنے جو والدین ہیں آپ ان کو حق سے بڑھ کر دیں اور خود کم پر راضی رہیں، یہی احسان ہوتا ہے نا معاملات کی۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کے فوراً بعد والدین کو حق سے بڑھ کر دینے کی ہدایت کی ہے۔ تو اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں بچا ہے کہ بعض دفعہ ایسی باتیں آپ سنتے ہیں نا کہ کیا کریں، ہو تو ابا بہت غصے والے ہیں اور اماں یہ کرتی ہیں اور فلانی ہو گیا ہے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ جائیں اور کیسے سلوک کریں؟ تو یہ سب بیکار کے ایکسکیوزز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو احسان کا حکم دیا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ احسان ہے نا، عدل تو ہے ہی نہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ ان کے ساتھ کریں گے۔ تو حق سے بڑھ کر دینا ہے۔ بس اس میں صرف ایک بات ہے کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے پر اگر کوئی والدین کا حکم آ جاتا ہے تو اس کو ظاہر ہے آپ نے نہیں بجا لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق مالک مدبر ہے۔ لیکن بہرحال اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے علاوہ آپ نے شریعت کے جو حدود میں رہتے ہوئے پورے طریقے سے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ انسان کو پالنے کے ظاہری سبب والدین بنتے ہیں۔ خالق مالک تو اللہ ہے، لیکن بظاہری جو سبب ہے، اسباب ہیں، جو ذریعہ ہے، وہ والدین بنتے ہیں۔ بے شمار قربانیاں دے کر اولاد کو پالتے ہیں۔ ماں کو ہی دیکھ لیں آپ، ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور جو پیدا کرتی ہے، جو راتیں جاگتی ہے، کون اس کا بدلہ دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح باپ اپنی ساری خواہشات کو تج کے چھوڑ کے اپنے والدین کی براٹ اپ اپنے اولاد کو پالتا ہے، اس کی براٹ اپ کرتا ہے۔ اور والدین دونوں ہی کرتے ہیں، وہ ماں کسی اور طریقے سے کر رہی ہوتی ہے قربانیاں، باپ بیچارہ کسی اور طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ دن رات محنت ہے لیکن بچے کچھ بن جائیں۔ میں ایک ہی جوتے میں گزارا کرتا ہوں لیکن میرا بچہ اچھا ایجوکیشن اس کو مل جائے۔ تو جتنے بھی بچے ہوں، 2 والدین صرف ہوتے ہیں، مل کے پالتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنی حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے طریقے سے پلیں۔ ٹھیک، اب بچے چاہے 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 2 والدین ان کو اچھے ہی طریقے سے پالتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ بچے چاہے 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، وہ بڑے ہو کے 2 والدین کو نہیں پال سکتے، رکھ نہیں سکتے۔ یہ ہر طرف نظر آ رہا ہے آج، نہیں رکھ سکتے افسوس کے ساتھ۔ اور قرآن یہ حکم دے رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں دے رہا ہے، کئی جگہ قرآن کا یہی حکم ہے، اور اللہ کے حق کے بعد یہ حق ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو دوسری دفعہ آپ نے کہا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور پھر پوچھا تو تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نماز جیسے فرض کے بعد دوسرا جو آپ نے نیک عمل بتایا ہے، سب سے بڑا نیک عمل وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مفہوم کے مطابق ترمذی کی کہ نافرمان جو والدین کا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور ترمذی کی حدیث مفہوم کے مطابق ایک شخص نے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا، باپ کے لیے فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ماں کے لیے تو بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ
میرے اوپر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے کہا تیری ماں کا. 3 دفعہ پوچھنے پر بھی آپ نے یہی کہا کہ تیری ماں کا، اور چوتھی دفعہ کہا کہ تیرے باپ کا. تو ماں کا حق 3 گنا کیوں ہے؟ تو بہت آسان سی بات ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ پیٹ میں 9 مہینے جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے، پھر جس تکلیف سے وہ پیدا کرتی ہے بچے کو دنیا میں لاتی ہے، تو اس کا تو کوئی بچہ کمپنسیٹ اس کو کر ہی نہیں سکتا. وہ پالنے ہے اور اس کی قربانی کی بات تو آگے آتی ہے. صرف پیدائش میں جو تکلیف اٹھاتی ہے، کون سی اولاد ہے جو اس تکلیف کو کمپنسیٹ کر دے کہ میں نے یہ کر دیا ہے تو میں نے ماں کا بڑا حق ادا کر دیا؟ نہیں ہو سکتا. احسان والدین پھر کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا آتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے، دل میں شکر گزاری ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میرے والدین ہیں اور انہوں نے مجھے بہت قربانیاں دے کر پالا ہے. آج اگر میں کسی قابل ہوں، ہاں، کچھ میں کر پا رہی ہوں، کر پا رہا ہوں، کسی دنیا میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں، تو اللہ کے بعد والدین نے مجھے اس قابل بنایا ہے. ٹھیک. پھر یہ ہے والدین کے ساتھ احسان میں کہ ان کی اطاعت دین کے مطابق کی جائے، حد المقدور ان کی خدمت دل سے کرنا، محبت سے کرنا، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ بڑی مصیبت ہے، وہ اماں تو ہمارے گھر آ گئی ہیں اور بڑی مشکل پڑ گئی ہے، ابا جو ہیں ان کی تو بس بڑے کام ہوتے ہیں ان کے تو تھک جاتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، بالکل احسان نہیں ہے. تو یہ تو بلکہ پھر الٹا ہی ہے جس کے اوپر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. دل سے خدمت کرنا، محبت کرنا، محبت سے بات کرنا، محبت سے دیکھنا. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ والدین کو محبت سے دیکھنے کا اجر کیسا ہے؟ جیسے آپ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا اجر. ٹھیک. پھر ان کو وقت دینا، کوالٹی ٹائم، دل جوئی کرنا ان کی. دل جوئی کرتے ہیں ہم، دل جوئی کتنے دل جوئی کرتے ہیں؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. وقت دیں گے تو دل جوئی کریں گے. پھر ان پر کھلے دل سے خرچ کرنا. جہاں والدین کے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. بچوں کی یہ ہے، بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں، بچوں کا فلانا ہوتا ہے، ان کا ٹیوشن بھی ہے، ہمارے پاس کدھر ہے جو ہم دے سکیں. اس وقت اولاد بالکل بھول جاتی ہے کہ میرے والدین نے بہت چیزیں اپنی کٹ ڈاؤن کر کے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج میں کمانے کے قابل ہوں. تو یہ سب کچھ کرنا ہے اور زندگی میں ان کے لیے ہر وقت دعا بھی کرنی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، اور ایسے کام کرنے ہیں جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے. ایک طرف آپ کے نیک کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، دوسری طرف اگر آپ کوئی غلط گناہ کا کام کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے بھی، وہ بھی تو پہنچے گا نا، کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھیں. تو والدین کے ساتھ احسان ہے. اور ہاں ایک اور ضروری بات ہے جو آج کل کا بہت ہی بڑا ایشو ہے، شوہر کے والدین کا بھی آپ کو خیال رکھنا. وہ والدین کے زمرے میں ہی آتے ہیں. ٹھیک. وہ کوئی دنیا سے اوپر نہیں ہو گئے، وہ شوہر کے والدین ایک آپ کے والدین. اگر آپ کو اپنے شوہر سے پیار ہے تو آپ اس کا ہاتھ بٹائیں گے اس کے والدین کا خیال رکھنے میں. ہاں اگر شوہر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اس کے والدین سے بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ بالوالدین کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین چاہے وہ آپ کے ہیں یا آپ کے شوہر کے. تو بہرحال والدین کیونکہ آپ کے محسن ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ احسان کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر کوئی اپنے محسن کے ساتھ احسان نہیں کرتا تو سمجھ لیں اس نے کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں. تو یہ دوسرا حکم تھا، بہت ہی امپورٹنٹ ترین. تیسرا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے. غربت، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. املاق کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب افعال سے مصدر ہے، تنگ دستی، محتاجی اور غربت. تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ نحنو، ہم، نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم، اور ان کو بھی. 2 دفعہ ہم کا لفظ آیا بہت زوردار طریقے سے کہ تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے اور پال نہیں سکتے. تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم ہی پال رہے ہیں. تم کو کون پال رہے ہیں؟ خود پال رہے ہو. اللہ رزق دے رہا ہے. نحن نرزقکم،
वाहियाहुम, और उनको भी हम ही रिस्क देंगे। तो राजिक अल्लाह ताला है, तुम्हें भी देने वाला है, वही उनको भी देगा। जैसे 2 साल तक रज़ात का भी हुक्म है ना, तो क्यों है, अल्लाह रिस्क देता है ना। अब माए खुद ही ना पिलाए तो वो तो हमारी हठधर्मी और सरकशी है, लेकिन अल्लाह ने तो 2 साल तक पहले रिस्क का बंदोबस्त किया ही है बच्चे का, तो आगे भी करेगा। तो कत्ले औलाद मुफलिसी के डर से ना सिर्फ अल्लाह पर अदम तवक्कुल है, बल्कि उसकी रज़ाकियत की सिफत की नफी भी है, निगेट करना है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला राज़िक नहीं है, कि अल्लाह ताला ने पैदा तो कर दिया लेकिन जरूरियात पूरी नहीं करेगा तो हम करेंगे, तो अब हम तो कर नहीं सकते, इसलिए हम बच्चे नहीं पैदा करते। अब तो 2 तो हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, तो अब इनिशियल स्टेज पे अबॉर्ट करा दो, दवाएं खा लो। इसलिए आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह को, जो कत्ले औलाद है, उसको बड़े गुनाहों में दूसरे नंबर पे शुमार किया। बुखारी की हदीस का मफहूम है, इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ शरीक करना। फिर पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल करना। और तीसरी दफा पूछा तो कहा कि पड़ोसी की बीवी के साथ बदकारी करना। तो दूसरे नंबर पे बताया गया है कि सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है। फिर इसी तरह आपको पता है कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक, तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। नाहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी रिस्क हम ही देते हैं और तुमको भी हम ही देते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना खितअन कबीरा, बेशक औलाद को कत्ल करना क्या है, खितअन कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। इसीलिए आप देखें क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है, खितअन कबीरा है, इसलिए शैतान का ये वार और ये हमला जो है वो हर दौर में कारगर साबित हुआ, कामयाब रहा है शैतान। पहले भी कामयाब था इस हमले में, आज भी कामयाब है। आज भी कत्ले औलाद किया जाता है बिन खशियत इमलाक से। बहरहाल ये तीसरा हुक्म था जो हराम किया अल्लाह ताला ने उस सिलसिले में। और चौथा हुक्म है वला तकरबू, और ना तुम करीब जाओ, ला तकरबू, किसके करीब ना जाओ, अल फवाहिशा, फवाहिश के, मा जहरा, जो जाहिर है, मिनहा, उसमें से, वमा बतना, फवाहिश में से जो जाहिरी फवाहिश है या जो बातनी है, दोनों के करीब भी ना जाओ। फवाहिश का लफ्ज जो है फाहिशा की जगह, फाहिशा कहते हैं खुली बेहयाई, खुली बेहयाई और गुनाह जिसको अकल, शरीयत, माशरा सब बुरा समझे। और ऐसी बेहयाई या बुराई है फाहिशा जिसका असर दूसरों तक पहुंचे। हम्म? और फाहिशा का लफ्ज खास तौर पर कुरान में जिना के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फाहिशा का लफ्ज। तो इसका क्या सबूत है, बनी इसराइली की, सूरह बनी इसराइली की आयत है, आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तकरबु जिना इन्नहु फाहिशतम, वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशतम वसा सबीला, जिना के करीब भी ना जाओ क्योंकि वो गुनाह, जिना क्या है, फाहिशा है और बहुत ही बुरा रास्ता है, सा सबीला भी है। तो बहरहाल उसके अलावा और भी चीजों के लिए फाहिशा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जो भी बेहयाई के और बुराई के बहुत ज्यादा काम होते हैं जिसका असर दूसरों तक जाए। तो फवाहिश का जिक्र आया है कत्ले औलाद के बाद, क्यों, क्योंकि इसलिए आया है क्योंकि फवाहिश का इर्तिकाब ही अक्सर और पेशतर कत्ले औलाद का सबब बनता है। बात आपको समझ में आ गई है। आज भी आप देखते हैं कूड़ेदानों पर बड़े हुए बच्चे किसके मिलते हैं, फवाहिश, और उसके बाद फिर कत्ले औलाद। तो बहरहाल अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि फवाहिश के करीब भी ना जाओ। फवाहिश का इर्तिकाब करना तो दरकिनार, कहा जा रहा है वला तकरबुल फवाहिश, उनके करीब भी ना फटको। यानी फवाहिश का जो सद्दे जरिया बनने वाली चीज है उनके करीब भी ना जाओ, कि जो तुमको फिर लीड करे फवाहिश की तरफ। अब इसलिए देखें इस्लाम ने क्या अहकामात दिए हैं कि वला तकरबुल फवाहिश के हिसाब से। सूरह नूर में औरत और मर्द को अलग अलग हुक्म दिया गया। कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी नजरें झुका के रखें। फिर औरतों के लिए कहा गया लिल मोमिनाती, मोमिनात को भी कह दें यगदुदना अबसारहुन्ना, अपनी नजरों को झुका के रखें, पहला हुक्म। उसके बाद आप सूरह आजाब में आपने पर्दे का हुक्म पढ़ा कि जब
مرد جو ہے وہ عورتوں سے کوئی چیز طلب کرے تو میں ورائے حجاب ہونا چاہیے، کھلم کھلا بے حجابی سے ایک دوسرے کے سامنے نہ آئے۔ پھر باہر نکلنے کا بھی حکم دیا گیا کہ جلباب لے کر نکلیں۔ تو یہ سارا کیا کیا گیا ہے؟ ولا تقرب الفواحش، کہ یہ سد ذریعہ بننے والی چیزوں کو روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، سد ذریعہ بننے والی چیزوں کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہری فواہش کے پاس بھی نہ جاؤ اور باطنی جو ہے ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ تو ظاہری فواہش میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ظاہری فواہش جو فواہش کے قریب لے جاتی ہیں انسان کو، غلط چیزیں دیکھنا، ٹی وی کے اوپر، کوئی نیٹ کے اوپر، آج کل تو بہت جگہ اسکرول لوگ کرتے ہیں اور اس میں بڑی بڑی ہوتی ہیں غلط چیزیں، سنا ایسے ہی ہے کہ ایک سے ایک جو پانچ قسم کا لٹریچر موجود ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، آنکھوں کو خراب کرنے کے لیے، گناہ گار ہونے کے لیے۔ پھر اسی طرح غلط لٹریچر پڑھنا، کوئی بھی غلط چیزوں کو پڑھنا، پھر غیر محرم مرد یا عورت کے اوپر نظر ڈالنا، آنکھیں کھول کھول کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، یا پھر اسی طرح جو ہے غلط قسم کے فحش یہ گانے، گانے تو خیر ہر قسم کے، آپ کو پتہ ہے میوزک حرام ہے سننا، یا پکچریں سینما اس طرح کے دیکھنا جس میں جو فحاشی کے جذبات کو ابھارتی ہیں آپ کے اندر، تو یہ ساری کیا ہیں؟ ظاہری فواہش میں ہی آتی، کیونکہ یہ فواہش کی طرف لیڈ کرتی، سد ذریعہ بنتی ہیں۔ اب یہ بات آپ کو ایک حدیث کے ذریعے بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی، زبان کا بھی، اور ہاتھ پاؤں کا بھی ہے۔ دل کا زنا برائی کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا ہے، پھر شرمگاہ یا تو ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ سمجھ گئے؟ دل خواہش کرتا ہے خواہش کا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آنکھیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور پھر شرمگاہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھر آپ قریب آ گئے نا فوائد کے، پھر یا تو تکذیب کر دیتی ہے یا پھر تصدیق کر دیتی ہے۔ تو بخاری کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس وقت غیرت آتی ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے اور معلق ہو جاتا ہے باہر، یعنی اس سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور زنا جو وہ ایک ساتھ کسی انسان میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان والا ہوگا تو زنا نہیں کرے گا، زنا کر لیا تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال ظاہری فوائد سے باطنی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری تو آپ نے سمجھ لیا، ماں ظاہرہ فوائش ماں ظاہرہ منہا و ماں بطن کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو باطنی فوائش کیا ہیں؟ نمبر ون تو ہر وہ بے حیائی کا کام جو انسان سب لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، چھپ کر بہت سارے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت زنا ہی چھپ کے ہوتا ہے، اس کے بعد یہی خفیہ طور پہ چھپ چھپا کے غلط چیزیں دیکھنا، یا غلط لٹریچر پڑھنا، یا چھپ کے کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ اور دوسرے باطنی فوائش کیا ہوتے ہیں؟ کہ دل کے اندر غلط چیزوں کا رکھنا، جیسے گندے خیالات رکھنا دل میں کسی کے لیے، غلط نگاہ کسی کے اوپر ڈالنا، یا دل میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت، بے صبری، عدم توکل، ناشکری، یہ سب رکھنا، یہ بھی باطنی فواہش ہیں۔ کیوں کہا میں نے باطنی فواہش ہیں؟ کیونکہ فواہش کی ڈیفینیشن آپ کو میں نے کیا بتائی ہے؟ جس کا اثر دوسرے تک جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا اثر دوسرے تک جاتا ہے، تو یہ دل کی باطنی فواہش میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں واضح طور پر کہ فواہش کے قریب تو نہ جانا، درکنار کے فواہش کے قریب نہ جاؤ، وہ تو شور شارٹ ہے کہ آپ نے فواہش کے قریب نہیں جانا، گناہ کے کام ہے۔ فواہش کے سبب بننے والی چیز کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقرب الفواحش، قریب نہ جاؤ، کہ جو چیز اس کا سبب بن سکتی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، سب کی برائی اور بے حیائی کے قریب جانے سے روکو، ان ساری چیزوں کو، ساری چیزوں سے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو آپ کو فواہش کے قریب لے جائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں
یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں فاحشہ میں، فواہش میں، ان چیزوں کی برائی ہر کسی کے دل کو پتا ہے، نہیں پتا ہے؟ ہر چیز ہر کسی کو پتا ہے یہ بری چیز ہے۔ اگر کوئی بری چیزیں دیکھتا ہے نیٹ پہ یا چھپ کے دیکھتا ہے، کیا اس کا دل نہیں جانتا کہ وہ برا کام کرتا ہے؟ پتا ہے اس کو کہ برا کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ولا تقرب الفواحش وما ظہر منہا وما بطن، اس کو کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے دل کی صفائی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا کہ سب سے پہلے دل اس کی تمنا کرتا ہے، تو سب سے پہلے دل کی صفائی، دل کی صفائی اچھے طریقے سے، کہ کوئی اس میں غلط بات، کوئی غلط چیز کی خواہش، کوئی ایسی خواہش ہی نہ ہو کہ ہماری نظر کسی غلط چیز پر جائے، ہمارا ہاتھ کسی غلط چیز کی طرف جائے، ہمارا پیر کسی غلط کام کی طرف اٹھے اور پھر دل خواہش کرے۔ تو دل کو سب سے پہلے صاف کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ زبان کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ فحش زبان بھی تو فاحشہ میں آتی ہے، اور ظاہر ہے پھر اعمال ہیں جو سب سے بڑی بات ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے اعمال ہی نہ کرو، ہاں، اس قسم کے اعمال بھی نہ کرو جو قریب بھی لے جائیں آپ کو فاحشہ، فاحشہ کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، ایسے کوئی عمل نہ کرو جو تم کو فواہش کے قریب بھی لے جائے۔ تو ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اگلا حکم کیا ہے؟ پانچواں ہے ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، النفسا کسی جان کو، التی وہ جو، حرم اللہ حرام کی ہے اللہ نے، الا بالحق مگر ساتھ حق۔ قتل نہ کرو کسی جان کو جو حرام کی اللہ نے تمہارے پر، ہاں؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا کیا ہے؟ ہمارے پر حرام ہے نا، مگر کون سا؟ الا بالحق، کسی بھی انسان کی جان ناحق لینا حرام ہے، الا جو حق کے ساتھ لی جائے۔ تو حق کے ساتھ کون سی جان لی جاتی ہے؟ قرآن کی روح سے تین صورتوں میں جان لی جا سکتی ہے، قرآن کی روح سے۔ وہ کیا ہے؟ قصاص، قتل عمد میں جو بدلہ لیا جاتا ہے وہ قصاص، جان کے بدلے جان لی جا سکتی۔ دوسرا کیا ہے؟ میدان جنگ میں کفار کا قتل۔ تیسرا کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے خلاف جو بغاوت کرے، بدامنی فساد پھیلائے، تو پھر اس کی بھی جان لی جا سکتی۔ یہ قرآن کی روح سے ہیں۔ اور حدیث کی روح سے شادی شدہ زانی، زانیہ اور مرتد، ان کی جان لی جا سکتی۔ تو یہ پانچ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا بھی قتل کرنا ناحق ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ قتل عمد کے اوپر بہت بڑی بڑی وعیدیں پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آتی ہے۔ ذمی کون ہوتا ہے؟ ذمی کے قتل کیا؟ ذمی کہتے ہیں اس کو، نان مسلم کو، غیر مسلم کو، جو اسلامی حکومت میں کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، جزیہ دیتا ہے یعنی ٹیکس دیتا ہے، اور پھر اسلامی حکومت اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، جیسے ہماری حکومت میں بھی غیر مسلم جو ہے ٹیکس دے کر، اور ہم ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ان کو بلا وجہ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ تو اب انتہا بتائی جا رہی ہے نا کہ مومن کا قتل تو چھوڑیں، اگر کوئی ذمی بھی کسی نے قتل کیا بلا وجہ کے لیے تو اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، خامخواہ کسی غیر مسلم کا قتل بھی کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالکم وصاکم، یہ وصیت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے۔ کون وصیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے ان احکامات کے ساتھ۔ کیوں کرتا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام۔ یہ ساری باتیں جو آپ کو ابھی تک بتائی گئی ہیں، ابھی آگے اور بھی احکامات ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو حکم تمہیں دیے گئے ہیں، یہ وصاکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، تاکیدی حکم کرتا ہے تم کو، چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے۔ وصا ہے، وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی حکم کے ذریعے بتا رہے ہیں تاکہ تم ان باتوں کو سمجھو، غور کرو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو اور سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارو، جو اللہ کو پسند ہے اور ان چیزوں کو کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، جو ناپسند ہے، سزا کا باعث ہے، ان سے بچ جاؤ۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، تو عقل سے کام لو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر اگلا حکم کیا ہے؟ نمبر 6 ہے ولا تقربوا مال الیتیم،
اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی سوائے اس طریقے کے، یہ آسن جو بہت اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، اپنے اشد کو۔ ٹھیک ہے؟ چھٹا حکم دیا جا رہا ہے کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر اس طریقے سے جاؤ جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ یعنی اگر کسی یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے، تمہاری کسٹڈی میں کوئی یتیم ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرو، اور اگر خرچ کرو تو اس طرح سے خرچ کرو کہ جس میں اس کا بھلا ہو۔ اس طریقے سے خرچ کرو۔ کون سے طریقے سے؟ ہی آسن، جو آسن طریقہ ہے اس سے خرچ کرو۔ اور مال یتیم کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 10 میں جو آپ نے آیت پڑھی تھی، اس میں بہت بڑی وعید دی گئی تھی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطون یہ پیج میرا ذرا مڑا ہوا ہے، فی بطونہم نارا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا۔ تو بے شک وہ لوگ جو مال یتیم کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ یقینی طور پر آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اور عنقریب وہ سعیر میں داخل کیے جائیں گے۔ تو بہت بڑی وعید تھی، اسی لیے یہاں بھی کہا جا رہا ہے ولا تقربوا، قریب بھی نہ جاؤ مال یتیم کے، کھانا تو درکنار، لیکن صرف اس طریقے سے جاؤ جو آسن ہے۔ تو آسن طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ مفلس ہیں اور غریب ہیں اور آپ کے پاس یتیم کی کسٹڈی ہے، تو آپ اس کے مال میں سے حق الخدمت کے طور پر تھوڑا بہت لے سکتے ہیں۔ یہ سب آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، لیکن زیادہ زیادہ کھا کر ختم نہیں کرنا اس خیال سے کہ بڑے ہو کر یہ واپس لے لیں گے۔ یہ بھی آپ نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، نہ یتیم کے مال کو کھاؤ اسراف کے ذریعے اور جلدی جلدی کر کے وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر مال یتیم کے اوپر گواہ بھی بنا لینا چاہیے کہ یہ مال میرے پاس اس کا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ اپنا ردی مال یتیم کے حصے میں رکھ کر اور اس کا اچھا چیز ہے وہ آپ لے لیں۔ یہ بھی آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا سورہ نساء میں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ قولاً سدیدہ بھی کرنا ہے، بات بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے، یہ نہیں کہ بیچارہ یتیم میں تو آپ ہر وقت جھڑکیاں دیتے رہیں، گھر کے کاموں میں لگائے رکھیں، تو یہ سب بھی نہیں کرنا۔ اور پھر جیسے ہی وہ اشدہ کو پہنچ جائیں، اشدہ کا لفظ جو ہے وہ شین دال دال اس کا روٹ ہے، اور اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں: قوت، جوانی اور کمال عقل۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وہ عقل مند ہو جائیں، جوانی کو پہنچ جائیں، جو رشد کی عمر ہوتی ہے اس کو پہنچ جائیں، تو ان کے مال ان کو واپس کر دو، یہ کہا جا رہا ہے۔ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر جب میچور ہو جائیں تب ان کو واپس کر دیں۔ اور علماء کے نزدیک جو یہ اشدہ کا لفظ آیا ہے اس کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ 21 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور ذہنی طور پر بھی بالغ ہو جاتے ہیں، تو ان کا مال واپس کر دینا چاہیے، یا ان سے پوچھے جیسا وہ چاہیں، یا بعض نے بتایا کہ 25 سال کی عمر۔ تو مال یتیم کی ایک قرآن کے حساب سے تو وعید میں نے آپ کو سنا دی، ہاں، کھانے پر سورہ نساء کی آیت میں کہ اپنے پیٹوں میں آگ بن رہے ہیں اور عنقریب سعیر میں داخل کیے جائیں گے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جو حدیث کا مفہوم مسلم کا جو 7 بڑے گناہ جس میں بتائے گئے ہیں، اس میں ایک مال یتیم کھانا بھی ہے۔ 7 بڑے گناہوں کی لسٹ میں ایک مال یتیم کھانا بھی ہے، تو اس میں بتایا گیا۔ تو بہرحال اگلا حکم کیا ہے؟ نمبر 7 ہے وَأَوْفُوا، اور پورا کرو۔ اوفو کا لفظ وفی سے ہے، وفا کرو، ایفا کرو، پورا کرو۔ کیا؟ الکیلا، ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو۔ کیل کا جو لفظ ہے یہ اس کے روٹ بھی یہی کیل ہی ہے، اور اس کا معنی ہے یہ مصدر ہے، ناپنا۔ تو کیل کا لفظ سے اسی روٹ سے ایک اس میں آلہ آتا ہے مکیال کے نام سے۔ مکیال ایک ناپنے کا آلہ ہے، مکیال ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہوتا، اسی روٹ سے کیل سے مکیال۔ تو مکیال کیا ہوتا تھا کہ اس سے لکوڈ کو خاص طور پر ناپا جاتا، لکوڈز کو ناپا تو لکوڈ جاتا ہے نا، اور لینتھ
भी उससे नापने के लिए इस्तेमाल होता है, मिक्याल। तो कैल और मिक्याल क्या है? लेंथ और लिक्विड नापने के लिए। और मीजान क्या है? मीजान का जो वर्ड है ये वजन से है, वाओ जे और नून। मीजान तराजू को कहते हैं, तराजू नापने का आला। तो कैल और मिक्याल दोनों को कहा जा रहा है कि उसमें कमी नहीं करनी है। ना कोई लिक्विड नापने तोलने में, ना कोई कपड़ा जैसे आप नापते हैं उसमें कमी करनी है, ना सॉलिड। तराजू सॉलिड तोलने के लिए काम आता है ना। हर चीज को कवर कर लिया है इन दो वर्ड्स में। ना लिक्विड में, ना कोई जो चीज नाप के दी जाती है गजों के साथ या किसी चीज के साथ आजकल, ना जो सॉलिड्स को तोला जाता है तराजू के जरिए। किसी भी तरीके से किसी चीज में, वजन में, नापने में कमी नहीं करनी, ये हुक्म दिया जा रहा है। हक पूरा देना है। तराजू हमेशा झुका हुआ रखना है। क्यों? क्योंकि नाप तोल में कमी इंसान के लिए खसारे का बाइस है। हदीस का मफहूम है अबू दाऊद की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस पर रहम करे जो बेचने के वक्त भी नरम हो कि हक से ज्यादा दे, और जो खरीदने के वक्त भी नरम हो कि हक से ज्यादा ना ले। तो अल्लाह उस पर रहम करे। जब नरम कैसे, किसको कहा गया है कि अल्लाह उस पर रहम करे? बेचने के वक्त भी नरम है कि हक से ज्यादा दे दे। कोई चीज दे रहा है किसी और को, ग्राहक को, और अगर कोई चीज खरीद रहा है तब भी नरम हो कि हक से ज्यादा ना ले, कि और डाल दो और डाल दो। फिर आपको पता है कि कुरान क्या कहता है नाप तोल के बारे में? कुरान में एक पूरी सूरा इस नाम से है, सूरह अल मुतफ्फिफीन। और अल मुतफ्फिफीन के मानी है नाप तोल में कमी करने वाले, नाप तोल में कमी करने वाले। और सूरा का आगाज ही ऐसे होता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैल है, बर्बादी है, जहन्नुम की वादी है। किसके लिए? मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। ये कौन से लोग हैं? अल्लजीना, अल्लजीना इज़ा तालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम कालू लहुम व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबूसून। कहा गया कि वैल जहन्नुम की वादी है नापतोल में कमी करने वालों के लिए। वो लोग जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो तब तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कमी कर देते हैं। तो क्या उन्हें मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है, यकीन नहीं है? ये कहा गया है सूरह अल मुतफ्फिफीन में। तो कौम शोएब पर आपको पता है कि अजाब नाप तोल में कमी की वजह से है। तो नाप तो, और जहां तक नाप तोल में कमी की बात है ना, वो सिर्फ सौदे में और चीजों के खरीद फरोख्त में नहीं होती। रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में भी नाप तोल को पूरा करना है। जैसे हुकूक और फराइज दोनों में इंसाफ करना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ मेरा ये हक है और मुझे दे दो। नहीं, आपका जो हक है वो दूसरे के ऊपर फर्ज है, और आपके ऊपर भी जो फर्ज है वो दूसरे का हक है। तो हुकूक और फराइज में बैलेंस रखना, ये भी नाप तोल में ही आता है, उसमें भी कमी जाती नहीं करनी। फिर इसी तरह इबादत जिस तरह बताई गई हैं उसमें कमी बेशी करना भी क्या होता है? वो नाप तोल में कमी के जुमरे में ही आता है। जैसे नमाज के अरकान में अगर आप कमी बेशी करते हैं तो वो भी इसमें आता है, नाप तोल में कमी करने में आता है। और आपको पता है हदीस कहती है कि सबसे बड़ी चोरी क्या है? पूरी चोरी नमाज की चोरी है, यानी नमाज के अरकान में चोरी है, जल्दी जल्दी करना, पूरा ना करना। फिर इसी तरह इसमें और भी चीजें आती हैं कि किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, कोई ड्यूटी दी गई है, तो वो भी उसको पूरे इंसाफ से निभानी चाहिए। ठीक, इंसाफ से नाप तोल को पूरा करना चाहिए। जो टाइम उसको दिया गया है कि 8 बजे से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी है, तो वो नाप तोल है, उसमें आपने उस पूरे इंसाफ से वो ड्यूटी उस औकात में निभानी है। तो औफुल कैला वल मीजान करना है, हुक्म दिया जा रहा है। और करना भी कैसे? बिलकिस्त, इंसाफ के साथ करना है। नाप तोल को पूरा पूरा करना है, और वो भी पूरे इंसाफ के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम किसी पर तकलीफ नहीं डालते, किसी नफ्स के ऊपर, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वसअत के मुताबिक। नुकल्लिफु का लफ्ज जो है वो कल्लफा युकल्लिफु तकलीफ से है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम किसी भी नफ्स को उसकी वसअत से ज्यादा, इस्तिदाद से ज्यादा तकलीफ नहीं डालते। हाँ? ऐसा काम इंसान को नहीं दिया हुआ है जो उसके ऊपर भारी हो, उसकी वसअत में ना हो, कि वो कर ना सकता हो। तो अब आप देख लें, अल्लाह ताला इन्हीं अहकामात के मुताबिक कह रहे हैं
یہ سارے احکامات پڑھ کر انہیں سمجھ میں آتا ہے نا ہمیں کہ کوئی یہ مشکل نہیں ہے. ہاں؟ اگر کوئی مشکل سمجھے تو اسی کے لیے کہا جا رہا ہے. اگر احکامات کو پڑھ کے کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ حرام کرا دیا، کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ سب تمہاری وسعت کے مطابق ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ سارے احکامات تمہارے استطاعت کے اندر ہیں، انسان کی استطاعت کے اندر ہیں، ہر کوئی ان کو پورا کر سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. پھر اگلا حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، جب بات کرو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو جب بات کرو تو عدل والی کرو، چاہے قریبی رشتہ دار کے خلاف جا رہے ہو. سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہے، عدل پر مبنی بات کرنی ہے. چاہے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہو یا کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہو، تو کوئی گول مول بات، پھیرا پھیری والی بات گھما پھرا کر ایسے نہیں کرنی کہ جس سے کسی کی حق تلفی ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں کہ جب سامنے کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو انسان ایسی گول مول کر بات کر دیتا ہے کہ اچھا رشتہ دار جو ہے وہ اس کا چلو ہم ذرا سا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے نا آپ کے دل میں. لیکن یہ نہیں کرنا، اسی سے تو ہونا کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، عدل پر مبنی ہونا چاہیے، چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہے. سیدھی سادی بات کریں جو ایکچوئل بات ہے، اور نہ صرف ایسی بات کرنی، ایسی بات بھی نہیں کرنی کہ جس میں اپنا فائدہ ہو، چاہے دوسروں کو کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو. تو اس سلسلے میں تو آپ بہت واضح حکم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 135، نساء 135. ابھی آپ کو بتایا بھی تھا میں نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے لیے جب تک کھڑے ہو جاؤ اور گواہی صرف اللہ کے لیے دو، چاہے تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف جاری ہو یا والدین کے خلاف جاری ہو یا قریبی رشتہ داروں کے. تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ اس قلتم، جب بات کرو، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، ہر حال میں، ہر جگہ، سب لوگوں کے ساتھ، روزمرہ زندگی میں، ہر معاملے میں، گھر میں، عدالت میں، انصاف پر مبنی بات کرنی ہے. کسی حال میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، یہ کہا جا رہا ہے. پھر کون سا حکم ہے؟ نمبر 9 ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو اوفو پورا کرو. اللہ کے عہد کو اوفو پورا کرو، وفا کرو، ایفا کرو. امر جمع مذکر کا صیغہ ہے اوفو. اللہ کے عہدوں کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کون سا عہد کیا ہم نے؟ سب سے پہلے تو عہد الست جو ہر ذی روح کر کے آئی ہے، جس کا ذکر اگلی سورہ الاعراف میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہر ذی روح نے جواب دیا تھا جتنی قیامت تک آئے گی کہ بلا شہید ہوں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو سب سے پہلے تو وہی عہد ہے. اور عہد الست ایسا عہد ہے جس کو ہر پیغمبر نے یاد کروایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی یاد کروایا. جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی جو ہے پوجا نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. سب سے پہلا عہد تو عہد الست ہے، جس کی پاسداری کرنی ہے، وفا کرنا ہے جس کو. پھر دوسرا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا عہد جو ہم ہر مسلمان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بہت بڑا عہد ہے، ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ عہد کیا ہے. جب میں نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب میں نے کسی کی نہیں مانی، صرف اللہ کی مانی. اور اگر کسی اور کی مانی تو اس عہد سے خلاف ورزی کر دی. پھر لاکھ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جب عمل ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر، تو پھر یہ عہد تو پورا نہیں ہو رہا.
फिर इसी तरह आप देखें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी तो हम ऐड करते हैं ना, हाँ, कि हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, सिर्फ तुझसे मदद तलब करेंगे। तो इस अहद को भी हकीकी मानी में निभाना है, पूरा करना है, क्योंकि सिर्फ माबूद भी उसी को मानना है और मदद भी उसी से तलब करनी है। फिर नंबर 4, अल्लाह के अहद में वो अहद भी आते हैं जो अल्लाह का नाम लेकर बंदों से किए जाते हैं। मसलन अहद निकाह अल्लाह के नाम से किए जाते हैं ना? या कोई भी कसम कसम या वादा जो अल्लाह के नाम के साथ किया जाता है, उसको पूरा करना अहदों में आता है। तो वो बिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये वसीयत करता है तुमको अल्लाह ताला, वसीयत करता है भी साथ इसके। क्यों करता है? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो, तज़क्कुर करो, रिमाइंडर लो। इन सारी बातों की तुमको अल्लाह ताला वसीयत करता है, ताकीदी हुक्म देता है, यानी सिर्फ हुक्म नहीं है, ताकीदी हुक्म है। लाजमी आपने ये सारे अहकामात पर अमल करना है। ये भूलने वाली बातें नहीं है, इग्नोर नहीं कर सकते, हमेशा याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि बताई इसलिए गई हैं कि लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो, याद दहानी, रिमाइंडर लेते रहो, सबक हासिल करो। पहले जिन बुराइयों में गिरफ्तार थे तो अब उनको छोड़ दो। तो अब देखें, तज़क्करून की बात है कि नसीहत पकड़ो। अब पता चल गया है तो अब इन सारी बातों को नसीहत पकड़ के अमल करो। अगर पहले नहीं करते थे तो अब कर लो, पहले पर तौबा कर लो। और अगर देखा जाए तो ये सारे अहकामात फितरी हैं, जो हर अक्ल सलीम रखने वाले को अपील करते हैं। इसमें से कौन सा हुक्म है जो हमें अपील नहीं कर रहा? सोचो, है कोई ऐसा हुक्म कि जो आपकी अकल को अपील नहीं कर रहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत बात है? सारी सही बातें बताई जा रही हैं, हर कोई अक्ल सलीम रखने वाला समझ सकता है। और बात यह है कि जो इन तरीकों पर अमल करेगा वही सीधी राह पर होगा। यही बात अल्लाह ताला आगे बता भी रहे हैं कि ये अहकामात हैं जिन पर अमल करने वाला वो सीधे रास्ते पर होगा। वो अन्न हाज़ा सिराती, और बेशक ये मेरा रास्ता है, मुस्तकीमा, सीधा। तो अब क्या करो? फत्तबिऊहु, तो बस पैरवी करो उसकी। ये मेरा सीधा रास्ता है। ये कौन सा? यानी ये सारे हाजा कौन से? ये सारे अहकामात जो आपको अभी तक दिए गए हैं, उन पर चलकर अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता मिल सकता है। ये है मेरा रास्ता, मुस्तकीमा। तुम्हारे खुद साख्ता अकायद सिरात मुस्तकीम नहीं है, बल्कि सिरात मुस्तकीम के लिए बड़े बड़े निशान मंजिल, माइल स्टोन ये हैं जो आपको बता दिए गए, जो तुम्हें सीधे रास्ते में चलने में मदद देंगे। यानी क्या इसमें लेसन है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम, मुस्तकीमा फत्तबिहू। यानी हमने अपनी जिंदगी में ये देखना है, सोचना है, ख्याल रखना है कि हम इन सारे अहकामात पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन अहकामात पर अमल नहीं किया तो सिरात मुस्तकीम खो देंगे, भटक जाएंगे, निशान मंजिल खो देंगे ना। यही माइल स्टोन है। तो अब जब माइल स्टोन ही इंसान खो देगा, इनके पर अमल नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? क्या सिरात मुस्तकीम पर रहेगा? नहीं, गलत रास्तों पर जा पड़ेगा और फिर कभी भी सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। खुद साख्ता रास्ते अगर इंसान अपना लेगा, बजाय जो अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता बताया है इन अहकामात के जरिए, आप देखें तो इसमें हर चीज आ जाती है। हाँ, आप इन अहकामात पे गौर करें ना, ला तुश्रिकू बिही शैया से शुरू होते हैं, इसमें हर चीज आ जाती है। तो जो इन पर अमल नहीं करेगा, ये माइल स्टोन है, भटकेगा, निशाने मंजिल छोड़ देगा, भटक जाएगा। तो फिर एक दफा भटक गया तो सीधा रास्ता कैसे मिलेगा? कहीं से कहीं और कहीं से कहीं खुद साख्ता तरीके अपनाने वाला। तो ये जो सीधा रास्ता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं हाजा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, इसकी पैरवी करो। तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में समझाया है। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा साहबा के साथ बैठे थे तो एक सीधी लकीर खींची, फिर उस लकीर के दाएं बाएं बहुत सी छोटी छोटी लकीर खींच दी। उसके बाद फरमाया कि देखो, ये सीधी लकीर तो अल्लाह ताला की राह है, और दाएं बाएं जितनी लकीरें हैं वो शैतान की राहें हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी। कौन सी? ये जो आप पढ़ रहे हैं कि हाजा सिराती मुस्तकीमा, इन अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिहू। तो सीधा रास्ता क्या है? वाकई आप देखें तो एक ही है। कौन सा है वो? कुरान और सुन्नत का रास्ता, एक सीधा रास्ता है। अगर इंसान इस रास्ते को छोड़ दे तो फिर क्या होता है?
ये जो सीधा रास्ता है अल्लाह ताला का, कुरान और सुन्नत का, आप उसको छोड़ दें तो फिर क्या होता है? इख्तलाफात में पड़ता है, सुनी सुनाई बातों में पड़ जाता है, तो बेशुमार पगडंडियां सामने आ जाती हैं। शैतान बहुत सारी राहें सजा देता है, फिर समझ में ही नहीं आता कि किस रास्ते पे जाए और किस रास्ते पर ना जाए। हाँ? जब सीधा रास्ता इंसान छोड़ता है ना, तो फिर साइड वेज बहुत सारे सामने नजर आते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, ये फिरका वो कह रहा है, वो फिरका ये कह रहा है, कुरान सुन्नत आपको पता नहीं, तो अब क्या है? भटकना है। इसीलिए आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मजीद हुक्म दिया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत आयात है। वला तत्तबिउ सुबुला, ना तुम पैरवी करो रास्तों की, सबील की जमा है, बहुत से रास्तों की पैरवी ना करो, सिर्फ मेरे रास्ते की पैरवी करो जो सिरात मुस्तकीम है। वरना क्या नुकसान होगा? फतफर्रका, तो वो तुम्हें जुदा जुदा कर देंगे। फतफर्रका बिकुम, किससे जुदा कर देंगे? अन सबीलिही, उसके रास्ते से जुदा कर देंगे। अगर तुमने बहुत से रास्तों की पैरवी करी तो ना करो, ऐसा ना करो, सिर्फ सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो जो इन अहकाम के जरिए आपको बता दिया गया है। अगर तुमने बहुत से रास्तों की पैरवी की तो क्या होगा? वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रका, तफर्रुख डाल देंगे, बाब तफाउल से है, जुदा जुदा कर देंगे तुमको। कहीं कहीं एक, कहीं कोई कोई कहीं चला जाएगा और कोई कहीं चला जाएगा। फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, अल्लाह के रास्ते से तुम्हें हटा देंगे। इख्तलाफात में पड़ जाओगे, बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे, कोई किसी पगडंडी पे मुड़ जाएगा, कोई किसी पगडंडी पे मुड़ जाएगा, कोई कहीं जाकर भटक रहा होगा, कोई कहीं जाकर भटक रहा होगा, और हर कोई भटक रहा होगा अगर मुख्तलिफ रास्तों पर पड़ गया, क्योंकि कोई निशान मंजिल तो होगा नहीं। माइल स्टोन तो छोड़ दिए पीछे जो अल्लाह और रसूल ने बताए थे, बहुत सारे दूसरे रास्ते अपना लिए, तो अब सीधी राह मिले तो मिले कैसे? तो अब मुख्तलिफ रास्तों पे, मुतफर्रिक रास्तों पे लोग चले जाएंगे अल्लाह के रास्ते को छोड़ के, और कोई कहीं पहुंचेगा और कोई कहीं पहुंचेगा। तो जालिकुम, ये बात वस्साकुम, फिर ये इसी दफा आयत आ रही है, वसीयत करता है तुमको, भी साथ इसके अल्लाह ताला वसीयत करता है तुमको इन अहकामात के साथ, लालकुम, ताकि तुम अब क्या हो जाओ, तत्तकून, तकवा इख्तियार करो। ठीक, ताकीदी हुक्म देता है अल्लाह ताला तुमको, ताकि तुम अब तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला का, अल्लाह की मोहब्बत रखो, अल्लाह से डरो, और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से डरते हुए इन अहकामात पर अमल करो और बच जाओ। तो अब आप देखें, सबसे पहले गौर तलब बात क्या है कि 3 दफा ये आयत आई है। सबसे पहले कहा गया लालकुम ताकिलून, फिर कहा गया लालकुम तज़क्करून, और अब कहा गया लालकुम तत्तकून। तो दीन पर अमल करने के लिए पहला जीना क्या है कि इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल। ठीक, लालकुम ताकिलून, सुनी सुनाई बातों पर ना चले, अंधाधुन किसी की भी तकलीद ना करे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? फिर अकल का इस्तेमाल करते हुए कुरान से जुड़ जाए और कुरान के जरिए नसीहत पकड़े, तज़क्करून करें। और फिर क्या करें? तीसरा स्टेप, अल्लाह से डरते हुए इन तमाम अहकामात पर जिसकी नसीहत हासिल की है उस पर अमल करें। तो ये 3 जीने हैं सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए जो बहुत जरूरी हैं। अकल का इस्तेमाल, बार बार नसीहत हासिल करना कुरान से। और ये कुरान से बार बार नसीहत कैसे हासिल हो सकती है? तज़क्कुरून, ये बस एक दफा आप पढ़ें और पढ़ के ठप के रख दें तो बार बार नसीहत हासिल हो जाएगी? नहीं, मैं तो पढ़ चुकी, बहुत बड़ा काम कर लिया, तो अब तो हम बंद करके रख दें इसको? नहीं, रिमाइंडर, कुरान को जिक्रा भी कहा गया है ना, और जिक्रा भी रिमाइंडर के मानी में आता है। तो तज़क्कुरून तभी होगा तब आप, जब हर वक्त आप कुरान से जुड़े रहें। और आखिरी स्टेप क्या है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा करना। अल्लाह के डर के साथ ही ये सारे अहकामात पर अमल हो सकता है। तो ये वो जीने हैं जिनके बारे में कहा गया था कि तालो अतलू, आओ, बुलंदी की तरफ आओ, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला ने क्या हलाल हलाल हराम किया है। तो जब इंसान इन जीनों पर चढ़ जाता है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलाने के लिए कहा गया है, तो उसे सिरात मुस्तकीम मिल जाता है। और सिरात मुस्तकीम वो सीधा रास्ता है जो इंसान को इधर उधर की चीजों से, गुनाहों से बचाकर बुलंदियों तक ले जाता, जन्नत तक पहुंचा। इसी से बात शुरू शुरू हुई थी, कुल तालो, आओ मैं तुम्हें बुलंदियों की तरफ लेकर जाता हूँ, बुलंदियों की तरफ लेकर जाता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा,
پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہم نے کتاب دی. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اس میں کیا خوبی تھی؟ تماماً، پورا کرنا. تماماً کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ مصدر ہے تمام سے، پورا کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تھی پورا کرنے کے لیے. الذی، اوپر اس شخص کے، آسنا جو نیکی کرے، احسان کے لیول پر کام کرے. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے اس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی ابتدا میں بھی ایک وجہ یہ ہے، 10 احکامات تھے اور باقی کتاب اس کی تفصیل تھی، اور یہ احکامات یہی تھے جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن کے ساتھ تورات اور تورات کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خاص کانٹیکس میں یہاں یہود اور مشرکین کو تنبیہ بھی ہے، کہ یہود کو بھی خاص طور پر کہ دیکھو پہلے بھی تم کو کتاب دی تھی جس میں یہ سب خوبیاں تھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ اب ایک اور کتاب، آخری کتاب بھی دے دی ہے تمہارے. اب نہیں مانو گے تو بس اپنا انجام سوچ لو. تو تنبیہ کے طور پر بھی ذکر آ رہا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ دیکھو خود سے گھڑ کے کوئی احکامات کبھی بھی کسی سے بھی سن کر اس پر عمل نہ کرنا. جو اصل احکامات ہیں وہ تم کو پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ان پر عمل کرنے میں، ان پہ چلنے میں تمہاری نجات ہے. ھذا صراطی مستقیم. تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، آتینا موسیٰ الکتاب، جو تماماً تھی، پورا کرنے والی تھی. کیا پورا کرنے والی تھی؟ ہاں؟ نعمت کو پورا کرنے والی تھی. کس کے اوپر نعمت کو پورا کرنے والی تھی؟ الذی، اس شخص کے اوپر، احسنا، جو نیکی کرے، اچھا کرے، احسان کے لیول پر کام کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اس میں بھی یہ خوبی تھی کہ وہ جو اس کے اوپر جو اس کا اتباع کرنے والا تھا اصل تورات کا، نیکی کا کام کرنے والا تھا تورات کے مطابق، تو وہ اس کے اوپر نعمت پوری کرنے والی تھی. جو کتاب کا اتباع اچھے طریقے سے کرتا تھا، یعنی اس پر اتمام نعمت ہو جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل. تو واقعی بات یہ ہے کہ کتاب نعمت اس کے لیے بنتی ہے جو اس کا اتباع کرے، اور اتباع بھی اچھے طریقے سے کرے. یہ بہت بڑی بات کہی جا رہی. یہ کتاب جو تھی وہ تماماً تھی الذی، اس شخص کے اوپر جو آسان نہ کرے، آسان طریقے سے کام کرے. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا اس میں لیسن ہے کہ کتاب نعمت اسی کے لیے بنتی ہے جو کتاب کا اتباع کرے بھی، اور کیسے؟ آسان لیول پر جا کر کرے. اس کے لیے نعمت پوری کرنے والی بنتی ہے کتاب. تو تورات کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ نعمت پورا کرنے والی تھی. اخلاقی، تمدنی، معاشی، معاشرتی احکامات تھے اس میں، اس لحاظ سے مکمل تھی، اور تمام امور میں جامع تھی جو ان کی شریعت میں ضروری تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. اور کیا خوبی تھی اس میں؟ تفصیل، اور تفصیل تھی لکل شیء، ہر چیز کی جو احکامات تھے ان کو واضح کر کے بیان کیا گیا تھا. وہ ہدن، اور ہدایت بھی تھی. وہ رحمہ، اور رحمت تھی، باعث رحمت تھی. لعلہم، تاکہ وہ، اب یہ لفظ قابل غور ہے، ہاں، کہ یہ ساری خوبیاں تھی تورات میں، لیکن ہدن اور رحمہ کس کے لیے تھی؟ وہ لعلہم، تاکہ وہ، جن کے لیے اتاری گئی تھی، بنی اسرائیل کے لیے، ہاں، تاکہ وہ کتاب ان کے لیے جو بنی اسرائیل تھے، بلقائی، ملاقات کا، ربہم، اپنے رب کی، یؤمنون، وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ ہدایت اور رحمت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اس لیے اتاری گئی تھی تاکہ وہ لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ، رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. مقصد اتارنے کا یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ، جس زمانے میں یہ اتاری گئی تھی، اللہ سے ملاقات کا یقین کر لیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں. ہاں، اور بات یہی ہے کہ جب تک انسان کو بے لقائی ربہم، اپنے رب سے ملاقات کا پکا یقین نہ ہونا، تو اس کے اعمال سدھر ہی نہیں سکتے، ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں اللہ کی جو ملاقات ہے اس پر یقین سے ہی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ہدم بھی اسی کے لیے کتاب بنتی ہے، رحمت بھی اسی کے لیے بنتی ہے جو رب سے ملاقات کا پر پکا ایمان رکھتا ہے، آخرت کا تصور ہی انسان کو ہدایت کی راہ پر چلاتا ہے،
اور منزل پر پہنچاتا ہے، دنیا میں محتاط اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کا پابند بناتا ہے۔ تو آگے اب دیکھیں اصل بات آ گئی جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ یہ دیکھو پہلے بھی کتاب ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت رحمت اس سب کے لیے اتاری تھی، تفصیل تھی، اس میں سب کچھ تھی۔ اور اب کیا ہے، وہ ھذا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ، نازل کیا ہے ہم نے اس کو۔ اب یہ ھذا کتاب کون سی ہے؟ ھذا اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف۔ یہ قرآن کریم کے اتباع کی اب دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ تو اس وقت کے لیے تھی، لیکن دیکھو اب ہم نے جو کتاب اتار دی ہے وہ تو رہتی دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، باعث برکت ہے، تورات کے مقابلے میں زیادہ بابرکت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تورات ایک قوم بنی اسرائیل کی ہوتی تھی، قرآن کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل، جو تورات تھی بنی اسرائیل کی جو ایک قوم تھی ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تھی، لیکن قرآن نے پوری انسانیت کے مسائل کا حل پیش کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں پچھلے تمام آسمانی صحائف کے احکامات کو جامع کر کے پیش کر دیا گیا ہے، تو اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں اب یہ کتاب آ گئی ہے، اب یہ میں نے کتاب بتا دی، وہاں تھا کتاب انزلناہ، ہم نے نازل کر دیا اس میں، تو جو بہت ہی بابرکت ہے۔ تو اب تم کیا کرو، فَاتَّبِعُوهُ، یہ تمہارا کرنے کا کام ہے کہ بس تم پیروی کرو اس کی پیروی کرو کتاب کی، اس لیے اتاری گئی ہے، کتاب کے پیچھے چلنا ہے، کتاب کو اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ڈالنا، خود کتاب کے مطابق ڈھلنا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ ہاں؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے اللہ کی سے ڈرو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے اس کتاب کے اتباع سے۔ ایسا ڈر اللہ کا تمہارے دل میں پیدا ہو جائے اس کتاب کے اتباع کرنے سے کہ کوئی حکم تم سے رہ نہ پائے کہ جس کا اتباع نہ ہو، اس بات سے تم ڈرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ کتاب آ گئی ہے کہ بہت باعث برکت ہے، بس اس کا اتباع کرو، حکم ہے فَاتَّبِعُوهُ، کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو کہ کوئی حکم رہ نہ جائے کہ جس پر عمل نہ ہو، اور اس لیے بھی ڈرو اس لیے بھی اللہ سے ڈرو اور احکامات پر عمل کرو، اس کے کیونکہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیروی کرنا اور اللہ سے ڈرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر بچھاو۔ اور پھر ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے قرآن کریم کے لیے، اس لیے اتاری ہے کہ ان تقولو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر لا جو ہے، لا وہ معذوف ہے، یہ ورڈ اصل میں سے ہے ان لا تقولو، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کئی چیزیں معذوف چھوڑ دیتا ہے انسان کی عقل کے اوپر۔ تو آیت ایسے ہے، یہ جو آپ اگلی پڑھ رہے ہیں آیت وہ ایسے ہے کہ اللہ تقولو، کہ یہ میں نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ انما بے شک انزلہ اتاری گئی تھی الکتاب، کتاب علی طائفتین، دو گروہوں کے اوپر، من قبلنا، ہم سے پہلے، ہاں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پہ کتاب اتاری گئی تھی، اور وہ ان، اور بے شک کنہ تھے ہم ان دراستہم، اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، البتہ غافل۔ کتاب میں نے اتار دی ہے، قرآن رہتی دنیا کے لیے، کس لیے اتار دی ہے؟ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ دو گروہوں کے اوپر پہلے کتاب اتاری گئی تھی، ہمارے پر تو نہیں اتاری گئی، اور بے شک ہم تو کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافلوں میں سے تھے۔ دراسہ کا جو لفظ ہے نا، درس سے ہے، اور درس کے مطلب ہوتے ہیں علم کو حفظ اور ضبط کر کے اثر لینا، ٹھیک؟ تو دراسہ مصدر ہے اس سے، کتاب کو پڑھنا پڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اس وجہ سے بھی اتاری گئی ہے قرآن کریم کہ روز قیامت تم یہ نہ کہو کہ بے شک کتاب تو پہلے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی۔ دو گروہ کون سے جو ہم سے پہلے تھے؟ یہود و نصارہ، تورات اور انجیل دی گئی تھی نا۔ تو خاص کانٹیکس میں تو یہاں خطاب کفار مکہ سے ہے، لیکن ظاہر ہے پھر عام کانٹیکس میں ہر کسی کے لیے کہ کوئی بھی یہ
शिकवा शिकायत रोजे क़यामत ना कर सके, क्योंकि रहती दुनिया के लिए कुरान उतार दिया गया। तो किताब को उतारने का ये मकसद भी है कि इत्माम हुज्जत की गई है कि रोजे क़यामत तुम में से कोई भी ये ना कहे, कोई भी दुनिया का शख्स, कि वो किताबें जो दो पहले उतारी गई थी यहूद और नसारा पर उतारी गई थी, तो हमारे पास तो कोई किताब आई नहीं। सारी इंसानियत के लिए तो कोई किताब आई नहीं, तो हम अमल कैसे करते हैं? हाँ, तो इसलिए किताब उतार दी गई। तो तुम ये ना कहो कि व इन कुन्ना अन दिरासतहिम लगाफिलीन, कि हमारे पर तो कोई किताब ही नहीं आई, तो लिहाजा हमें तो नहीं पता कि जो अल्लाह ताला की किताब है उसको पढ़ाया भी जाता है, तो हम तो उससे गाफिल ही रहे। मतलब ये है कि तुम ये ना कहो कि हमारे पास तो अल्लाह की किताब आई नहीं, अगर आती तो हम पढ़कर उस पर अमल करते, तो हमारे पास तो किताब आई नहीं, यहूद और नसारा के पास आई थी, तो हमें क्या मालूम कि किताब भी कोई चीज होती है, उसे पढ़ाया भी जाता है, उसके इल्म को जब्त भी किया जाता है, हिफ्ज भी किया जाता है और अमल भी किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत के तौर पर न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि रहती दुनिया के लिए किताब नाजिल कर दिया है। तो हाजा किताब, तो अब किसी के पास भी कोई उज्र माजरत मौजूद नहीं है, कोई उज्र माजरत काम नहीं आएगी। अब आप देखें लेसन के, अगर इन दो आयात को आप मिलाकर देखें तो अल्लाह ताला कुरान के नजूल का मकसद बता रहे हैं कि कुरान के नजूल क्यों किया गया है। तो इन दो आयात के हिसाब से आप सोचें, तो अब कुरान का नजूल जो बता रहे हैं अल्लाह ताला, उसके मुताबिक जो इन आयात में बता रहे हैं, हमको फिर क्या करना चाहिए, कुरान के साथ क्या मामला करना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं मुबारकुन है, बहुत बाबरकत है, सारी बरकत इसी के साथ जुड़ी हैं। तो बरकतें कैसे मिलेंगी? गलाफ में लपेट लपाट के उसको रख देंगे चूम चाम के, तो बरकतें मिल जाएंगी सारी घर में रखने से सिर्फ? नहीं, कुरान से जुड़ने से बरकतें मिलेंगी, उसको पढ़ के उससे अमल करने से बरकतें मिलेंगी। तो पहले बताया मुबारक ना, लेकिन मुबारक कैसे बनेगी तुम्हारे लिए? पढ़ोगे, उस पर अमल करोगे तो बरकतें का नजूल होगा, रहमतों का नजूल होगा। ठीक है, ये बताया गया। दूसरी बात कही गई कि फत्तबिऊहु, पैरवी करो उसकी, इसलिए उतारी गई है। पैरवी करने के लिए उतारी गई है, सिर्फ अरबी जबान में पढ़ पढ़ के रखने से कि कभी भी ना पता चला कि कुरान कह क्या रहा है, इसलिए नहीं उतारी गई है। हाँ, फत्तबिऊहु इसलिए उतारी गई है, रास्ता मिलेगा तुम्हें जन्नत तक जाने का। और किस लिए उतारी गई है? ताकि तुम ये ना कह सको कि हम दिरासत गाफिलीन, कि हम तो किताब को पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। तो ये किताब आ गई है जो तुम्हें गफलत से दूर कर देगी, गफलत से दूर हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किताब आ गई है जिसको हमने पढ़ना और पढ़ाना है, अमाल से ही करने हैं। आंख खोलने का वाहिद तरीका किताब को पढ़ना पढ़ाना है, ताकि लगाफिलीन में ना रहो तुम। और ये कब हो सकता है कि इंसान किसी भी सूरत में गाफिलीन में शुमार ना हो? हाँ? यही जो दर्स के मानी है, मुसलसल पढ़ते रहना और जुड़े रहने से हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे लिए सबक। आगे अल्लाह ताला एक और भी वजह बता रहे हैं कि मैंने किताब क्यों उतार दी है सर रहती दुनिया के लिए। कि क्या कह रहे हैं, औ तकुलू, या तुम कहो, लो अगर अन्ना बेशक हम उन दिला नाजिल की जाती, अलैना हम पर किताब, लकुन्ना अलबत्ता होते हम, अहदा बहुत ज्यादा हिदायत याफ्ता। इसम तफजील है मिनहुम उनसे। हाँ, क्या कहा जा रहा है? इसके दो मानी किए गए हैं इस आयत के। और तक़ूलू लो अन्ना उन्ज़िला अलैना अलकिताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम। एक मानी ये किया गया है कि किताब तुम्हारे पर क्यों उतारी गई है रहती दुनिया तक के लोगों पर, या पहले जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो मुखातिब हैं, मुखातिबिन अव्वल, ताकि तुम रोजे कयामत ये ना कहो। एक मानी तो ये कहा गया कि अगर हमारे पर किताब होती उतरती तो हम बहुत ज्यादा हिदायत याफ्ता होते यहूद और नसारा से। दूसरा मानी ये क्या गया है, कहा किया गया है कि आओ तकूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना अलकिताबा, कि हमें मालूम है कि रोजे कयामत तुम ये कहोगे। क्या कहोगे? कि हम पर अगर कोई किताब उतारी जाती, लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना अलकिताब, तो हम तो बहुत ही ज्यादा हिदायत याफ्ता होते यहूद और नसारा से कहीं बढ़ के। और अहले अरब ऐसा कहते थे कि अहले किताब को देखो कि इनके पास किताब है, उसके बावजूद ये भटके हुए, तो अगर हम पर किताब उतारी जाती तो हम ऐसे ना होते। तो अल्लाह ताला को पता है, उन्होंने कहा तो तुम इत्माम हुज्जत कर दी गई है, उतार दी गई किताब। सूरह फातिर आयत नंबर 42 में आते हैं
फातिर 42 है, वह अक़समू जहद ऐमानिहिम ला इन जाहुम नज़ीरुन ला यकूनुन्ना अहदा मिन एहदियल उमम फलम्मा जाहुम नज़ीरुन फज़ादाहुम इल्ला नुफूरा। तो ये क्या कहा जा रहा है कि वो पक्की कस्में खाते थे कि अगर हमारे पास कोई नजीर आ गया, खबरदार करने वाला, अहले मक्का कहते थे, तो अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे बहुत हिदायत याफ्ता हर एक उम्मत से ज्यादा। तो फलम्मा जाहुम, जब उनके पास नजीर आया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। फज़ादाहुम इल्ला नफूरा, वो नफरत में बढ़ गए। तो यही हुआ। आप देखते हैं कि जब अहले मक्का पर किताब नाजिल हुई तो उन्होंने मुखालिफत की, किताब की, साहिब किताब की, चालें चली, बहुत कुछ किया। तो असल में उनको वार्न किया जा रहा है कि मुखालफत के हथकंडे छोड़ दो और किताब पर ईमान ले आओ। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। तुम कहते थे कि हम सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, तो किताब तो आ गई। वक़द जाअकुम बय्यनतुन, तुम्हारे पास आ गई खुली दलील, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, हुदम व रहमा, किताब आ गई है, बैयना है, रोशन दलील है, हिदायत है, रहमत है। तो इत्माम हुज्जत की जा रही है अहले मक्का पर, खास तौर पर, फिर सब दुनिया वालों के लिए, कि कोई भी ये ना कह सके कि अच्छा वो तो सिर्फ यहूद और नसारा पे किताब आई थी, हमारे पास तो किताब ही नहीं है। तो रहती दुनिया के लिए किताब आ गई है, इत्माम हुज्जत हो चुकी है। खास कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो सूरह अल अनआम आखिरी मक्की सूरतों में से है। तो अहले मक्का को फिर जोरदार तरीके से समझाया जा रहा है कि मान लो, नहीं मानोगे तो अजाब आएगा, और ये किताब आ गई है तुम्हारे पास। और फिर हर किसी को, रहती दुनिया तक के लोगों को वार्न किया जा रहा है कि किताब आ चुकी है। और कलकत जाकुम वक़द जाकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदम व रहमा। अब आपके पास कोई उज़्र माजरत नहीं, किसी के पास भी, कयामत तक के लोगों के पास, कि वो कहे कि तो हमारे पास तो किताब नहीं आई, और वह इनकुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, हमें तो पता ही नहीं था कि किताब को पढ़ा पढ़ाया भी जाता है, फैलाया भी जाता है, अमल भी किया जाता है, तो हमने तो बंद करके किए रखी है इसको। तो नहीं है, सारी इत्माम हुज्जत कर दी गई। किताब क्यों भेजी गई है? मुबारकिन है, तुमने उसका इत्तिबा करना है, फत्तबिऊहु, ठीक है। और इसलिए इत्तिबा करना है ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम ये ना कहो कि हम पर किताब नहीं उतारी गई तो हम गाफिलों में रहे। तो किताब आ गई है। वक़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदम व रहमा। अब क्या है? फमन अज़लम, तो कौन सबसे बड़ा जालिम है? वही सबसे बड़ा जालिम है। कौन? मिम्मन, उससे, जो कज़्ज़बा, जो झुटलाए, बे आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात को जो झुटलाए, वो सबसे बड़ा जालिम है। वो सदफा, और रुके या मुंह मोड़े। सदफा भी का लफ्ज़ भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। सदफ सीपी को कहते हैं जो बहुत सख्त होती है, हार्ड होती है। तो सदफा का मतलब होता है सख्ती से रुकना या सख्ती से मुंह मोड़ना। तो अब फरमाया जा रहा है इतनी जबरदस्त किताब आ चुकी है तुम्हारे पास, उसके बाद भी अगर कोई इससे मुंह मोड़ता है, अल्लाह की आयत को झुटलाता है, खुद भी रुकता है, दूसरों को भी रोकता है, फमन अजलमो, तो वो सबसे बड़ा जालिम है। फमन अजलमो मिम्मन कज़्ज़बा बि आयातिल्लाह व सदफा अनहा। ऐसे लोगों के साथ फिर क्या होगा? फनज्जिल लज़ीना यस्दिफूना, बेशक अनकरीब हम जजा देंगे उन लोगों को, यस्दिफूना, जो सख्ती से मुंह मोड़ते हैं, अन आयातिना, हमारी आयात से, सूअल अज़ाबी, बुरे अजाब की, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम, बिमा कानू यज़दिफून, जो थे वो जिससे मुंह मोड़ने वाले। तो सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की आयत को झुटला दे, अल्लाह के अहकामात को झुटला दे, इग्नोर कर दे। सबसे बड़ा जालिम है वो जो खुद भी मुंह मोड़ ले किताब से, इस रोशन हिदायत से, बैयना से, बाइस रहमत से, मुबारकुन से, खुद भी अमल से रुके और दूसरों को भी रोके आयत अल्लाह पर अमल करने से। तो इस आयत के मुताबिक सबसे बड़ा जालिम वो है। ठीक समझ में आ रही है बात? कि जो अल्लाह की आयत को झुटला दे, खास तौर पर इन अहकामात को जो आपने पीछे पढ़े हैं। फिर इसके अलावा किसी भी अल्लाह ताला की आयत को, अहकामात को झुटला दे। अल्लाह की आयत को झुटलाने का मतलब ही हमेशा ये होता है कि अल्लाह के अहकामात को झुटलाना। और सबसे बड़ा जालिम नंबर वन कौन है? एक जालिम वो है जो अल्लाह की आयत को झुटला दे, इग्नोर कर दे, पता है उसको, नहीं अमल करे। दूसरा कौन है? जो खुद भी सदफा अनहा, आयत से रुके और दूसरों को भी रोके अमल करने से, मुंह मोड़े, किसी भी तरीके से खुद भी रुकता है, किताब के हुक्म पर अमल नहीं करता,
झुटलाता भी है और दूसरों को भी किसी तरीके से अमल करने में रोड़े अटकाए। तो रोड़े अटकाए जाते हैं कहता अमल करने में किताब में। आजकल ऐसा होता है, वसदफा अनहा होता है। ये आजकल तो ये हुक्म मुमकिन ही नहीं है। तुम क्या ज्यादा जज्बाती हो रही हो और इतनी कट्टर ना बनो, तो बहुत मुश्किल काम है। आजकल कहाँ इतना होता है। और देखो वो तो इस तरह भी कहा गया है कि जमाना आएगा जब इंसान कोई 2 वक्त की नमाज ही पढ़ ले तो बहुत उसके लिए बहुत होगा, काफी होगा। बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो किताब पर अमल करने से तो बहुत तरीके से रोका जाता है। सिस्टम का हिस्सा है, मुश्किल है, फलाना हो जाएगा, तुम बीमार हो सॉरी, तो पर्दा करने से तो सांस रुकेगी, तो गर्मी लगती है, तो फलाना होता है, सूद लेना तो सिस्टम का हिस्सा है, आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। रिश्वत से फरार नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है? क्या ये सदफा अनहा में नहीं आता? अल्लाह के आया से रोकने में नहीं आता? हाँ? तो बहरहाल ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या वही सुना रहे हैं, सू अल अजाब, बुरा अजाब है, बिमा कानू यस्दिफून, बवजह इसके जो वो रोकते थे, जो रोकते थे अल्लाह के यहाँ से। उस किताब से रोकते हैं जो जिंदगी रोशन कर देती है, हिदायत में ले आती है, जो एक आपके साथ नूर कर देती है, यमशी भी फिन्नास, जिसके साथ आप लोगों में चलते हैं, सर्च लाइट आपके पास आ जाती है। तो यहाँ सिर्फ मुशरिकीन को तंबी नहीं है, सिर्फ यहूद को तंबी नहीं है, हम सब के लिए तंबी है, वार्निंग है। और खास तौर पर कुरान से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत सख्त वार्निंग, कि हम अपना अपना जायजा लें कि किसी भी दर्जे में, किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में हम कहीं भी किसी को कुरान से रोकने वाले तो नहीं बनने। अपने अखलाक से, अपने रवैये से, अपने हुलिये से, अपनी बातों से। ये सब होता है ना, जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं उनको लोग ना ये आंखें, 2 आंखों से नहीं देखते, 4-6 आंखों से देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो खिलाफ है कुरान और हदीस है, तो वो उससे क्या सोचते हैं कि शायद कुरान और हदीस में ऐसा ही होगा। एक तो ये एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, आप कुरान पढ़ रही हैं और कुरान पढ़ाने वाली हैं और आप बहुत ही बद अखलाकी से कहीं पर लोगों से पेश आती हैं, पड़ोसियों से, किसी मजलिस में, किसी महफिल में, तो रवैया आपका गलत होता है। तो अब क्या होगा, अगले के जहन में फौरन ये सवाल आएगा, एक ये ख्याल आएगा कि ये कुरान पढ़ के ऐसी है तो इससे तो बेहतर है मैं ना ही बोलूं। और यही हाल हुलिये का भी है। हुलिये का भी यही है कि अगर आपका हुलिया कुरान पढ़ा के भी वैसे का वैसे ही है जो खिलाफ है सुन्नत और खिलाफ है कुरान है, तो फिर भी आपकी बात की असर ही नहीं होगी। आप लाख दूसरे को बताते रहे कि ये फलाना हुक्म है, फलाना हुक्म है, तो असर ही नहीं करेगी आपकी बात। अगर आप खुद अपना लिबास अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नहीं रखते, आप दूसरे को कैसे बताएंगे कि सतर पोशी क्या है और पर्दा क्या है और हुक्म क्या है? बता सकते हैं? बता ही नहीं सकते, जबान बंद है, बंद है ना, नहीं बता सकते। दूसरा कहेगा तुम पहले खुद तो अमल करो, तो आपकी तो बात का असर ही खत्म। तो बहरहाल आखिरी बात यह कि सूरह अल अनाम में 2 जगह पहले भी आप सबसे बड़े जालिम की लिस्ट बताई गई है, और अब तीसरी दफा यहाँ पर बात आई कि सबसे बड़ा जालिम कौन है। तो तीनों को मिलाकर जरा लिख लें कि सबसे बड़ा जालिम कौन होता है। पीछे 2 दफा आया है। तो नंबर 1 जो अल्लाह पर झूठ बांधे, पीछे आया था। हाँ? जो अल्लाह पर झूठ बांधे सबसे बड़ा जालिम है। नंबर 2 जो झूठा नबूवत का दावा करे। नंबर 3 अल्लाह की आयत में तकब्बुर करने वाला। ये एक ही आयत में पीछे आया। दूसरी दफा क्या आया था, सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ बांधे और लोगों को गुमराह करे बगैर इल्म। झूठ बांधे और लोगों को गुमराह करे बगैर इल्म। तो यहाँ पर क्या आया है, सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो कुरान की आयत को, अहकामात को झुटलाए, खुद भी रुके और दूसरों को भी रोके। उसके लिए क्या वईद दी गई है? तू अल अज़ाब की दी गई है। अल्लाह वला तजल्ला मिनहुम व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।